السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، ترغیب اور ترہیب شریعت کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے. ترغیب کا معنی ہوتا ہے نیک عمل پر کھڑا کرنے کے لیے شوق دلانا، ابھارنا. اور ترہیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچانے کے لیے جہنم کے تعلق سے، قبر کے تعلق سے ایسی باتیں بیان کرنا جو لوگ اسے سن کر گناہوں کو چھوڑ دیں. تو ترغیب اور ترہیب شریعت کا ایک حصہ ہے، اور انسان کی یہ فطرت میں شامل ہے کہ جب کسی آدمی سے کسی سے کوئی کام لیا جائے تو جب تک کہ اس کے تعلق سے اس کے ذہن کے اندر میں لالچ پیدا نہ کی جائے، امید پیدا نہ کی جائے، تب تک کہ وہ آدمی اس عمل کو انجام دیتا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ترغیب کا ایک پہلو رکھا ہے شریعت کے اندر میں، تاکہ کسی بھی انسان کو، مومن کو عمل پر لانے کے لیے، عمل پر کھڑا کرنے کے لیے ایسے چیزیں بتائی جائیں، ایسی باتیں بتائی جائیں جس کے سن کر وہ انسان عمل پر راغب ہو جائے، عمل کرنا شروع کر دے. اسی کا نام ترغیب ہے. تو آئیے انشاءاللہ آج سے ہم کتاب الجنہ یعنی جنت کا بیان، جنت میں کیا کیا نعمتیں ملیں گی، جنت میں کیا کیا چیزیں ایک مومن کو ملیں گی، ان تمام نعمتوں کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے اور آہستہ آہستہ اس کو بیان کرتے چلے جائیں گے، تاکہ جب ہم یہ ساری باتیں سنیں اور کوئی بھی شخص سے یہ سنیں تو اس کے اندر نیک عمل کرنے کا شوق اور تڑپ پیدا ہو. آئیے تو ہم بلا کسی تاخیر کے آج سے انشاءاللہ آپ کے سامنے کتاب الجنہ، جنت کا بیان شروع کیا جا رہا ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا حال بیان فرمایا اور اس کی بے انتہا تعریف کی. اور تعریف کرتے کرتے آخر میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرمائی جنت کے تعلق سے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں اتنی اعلیٰ ہے، اتنی بلند ہے کہ ایک انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کو اپنے ذہن میں لا بھی نہیں سکتا ہے. اگر ایک انسان جنت کی نعمتوں کے تعلق سے سوچنا چاہے کہ یوں ایسی نعمتیں ملنے والی ہے، تو وہ انسان جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمت ہماری تصور سے بالا تر ہے، اور ہمارا تصور جو ہے، ہمارا ذہن جو ہے جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں گھٹیا ہے اور کمتر ہے. تو جانیں آپ جنت کی نعمت اتنی اعلیٰ ہے، اتنی بلند ہے کہ ایک انسان سوچنا چاہے تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے. جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. کہ یہ جنت کی نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کے پہلو، جن کے جسم رات کے وقت میں بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، الگ رہتے ہیں، اور وہ رات میں کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کی وجہ سے، جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف سے اللہ کو پکارتے ہیں. اور ومما رزقناهم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں وہ. فلا تعلم نفس، اور کوئی نفس، کوئی انسان، کوئی جان یہ جانتا نہیں ہے، اس کے علم میں نہیں ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ٹھنڈک کا سامان جنت میں کیا کیا چھپا کر رکھا ہے. یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کی تائید قرآن کی آیت سے کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر میں ایسی ایسی نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ کسی نے سنا ہے۔ تو یہ ہے جنت کی شان۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔